رسپانس ہے, پاکستان کی کیا اس اسٹریٹجی کے توڑ پاکستان کے پاس کیا ہے, پاکستان کیا کر سکتا ہے یا کرنے والا ہے. میں اس سے پہلے آپ کو ایک اسٹیٹمنٹ سنانا چاہتا ہوں. خواجہ آصف صاحب جو پاکستان کے ڈیفنس منسٹر ہیں, انہوں نے آج ایک بڑا اہم بیان دیا, وہ میں آپ کو بیان سنانا چاہتا ہوں. خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ دیٹ انڈیا واز ایکچولی ویجنگ اے لو انٹینسٹی وار اگینسٹ پاکستان فرام افغان سوائل. تو خواجہ آصف صاحب نے بڑی اہم ایک بات کی جو کہ بڑی ضروری ہے سمجھنا. انہوں نے کہا کہ بھارت جو ہے وہ پاکستان کے اوپر پریشر ڈالنا چاہ رہا ہے افغانستان کی سرزمین سے, افغانستان کی سرزمین سے پاکستان کے اوپر وہ اٹیکس کروا رہا ہے, اور اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اب تو یہ ہمارے سامنے بات آ گئی, جس طرح سے بھارت سپورٹ کر رہا ہے افغانستان کو, ہمارے سامنے یہ بات آ چکی, وی آل نو دیٹ. پہلی بات تو یہ. اگلی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آگے خواجہ آصف صاحب نے آج اسٹیٹمنٹ دیا کہ دیر از نو ڈاؤٹ دیٹ طالبان ہیو بیکم این انڈین پراکسی. India is waging a low intensity war against us from Afghanistan territory to settle scores. تو خواجہ صاحب نے اگلی بات کی کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو طالبان ہیں یا جو جتنے بھی ملیٹنٹس ہیں ٹی ٹی پی کے, یا ایون تحریک طالبان پاکستان, تحریک طالبان افغانستان کے بھی جو کچھ گروپس ہیں وہ بھارت کی پراکسی ہیں اور پاکستان کے اوپر اٹیکس کروا رہے ہیں, کیونکہ جتنے بھی تحریک طالبان افغانستان کی ریجیم ہے وہ یہ کلیم کرتی ہے کہ ان کی طرف سے تو اٹیک, ان کی زمین تو یوز ہی نہیں ہوئی اٹیک ہونے کے لیے پاکستان کے پاس, بٹ پاکستان کے پاس پراپر ایویڈنس ہے کہ پاکستان کے اوپر جو اٹیکس کیے جا رہے ہیں ان سب اٹیکس میں افغانستان کی جو گورنمنٹ ہے اس کو اس بارے میں پتہ ہے, اور وہ نہیں روک پا رہی تحریک طالبان پاکستان کو, جس سے پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے. اب پاکستان ویٹ نہیں کرے گا, پاکستان اٹیک کرے گا. تو یہ سارے معاملات جو ہیں یہ بھارت کی اسٹریٹجی جو پاکستان کے خلاف ہے, اس سارے معاملے میں یہ وہ اہم پوائنٹس ہیں. اب جواب یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کے پاس اس کا کیا جواب ہے, کیونکہ پاکستان بھی تو ایک نیوکلیر اہم کنٹری ہے. پاکستان نے بھی پچھلے دنوں بھارت کے جو منہ توڑ جواب دیا, بھارت کے فائٹر جیٹس گرائے, بھارت کا بڑا نقصان کیا پاکستان نے, اور اپنی مدر لینڈ پاکستان کو دفاع کیا, اس کو بچایا. تو پاکستان کے پاس بھی تو تھنک ٹینکس ہیں, پاکستان کی بھی تو ایک ملٹری ہے, پاکستان کی بھی تو انسٹیٹیوشنز ہیں, پاکستان کی بھی تو بہت تگڑے پولیٹیشنز ہیں. تو وہ اس معاملے میں کیا سوچ رہے ہیں؟ اب اس کا سب سے اہم, سب سے امپورٹنٹ اس کا جواب یہ ہے کہ پاکستان کے پاس ان سارے معاملات کا جواب بڑا سمپل ہے. دیکھیے, بھارت کی اگر ہم بات کرتے ہیں, انڈیا کی اگر ہم بات کرتے ہیں, تو مور امپورٹنٹلی اوپر چائنا بیٹھا ہوا ہے ہمالیاز پہ. اب اگر میں چائنا کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کو ایک اہم بات بتاؤں کہ اگر بھارت کبھی پاکستان پہ اٹیک کرے گا تو کیا چائنا خاموش رہے گا, تو اس کا جواب ہے بالکل نہیں. اس کی سب سے اہم وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے, چائنا اور بھارت کی جتنی مرضی ٹریڈ ہو جائے, وی آل نو دیٹ کہ چائنا اور بھارت کا ایک کمپٹیشن ہے. یاد رکھیے گا, جہاں بھی کمپٹیشن ہو جاتا ہے وہاں پہ اینیمی شپ, انٹینسٹی اور ایک رائیولری بڑھ جاتی ہے. اب پاکستان چائنا سے کمپیٹ نہیں کرتا, نہ پاکستان کا چائنا سے کمپٹیشن ہے, چائنا ایک بہت بڑی طاقت ہے. انڈیا بھی کمپیٹ نہیں کر سکتا, لیکن انڈیا کا پوسچر یہ ہے کہ وہ کمپیٹ کرے گا چائنا سے, چاہے اکانومی ہو, چاہے ملٹری ہو, چاہے ڈپلومیسی ہو, چاہے ایگریکلچر ہو, چاہے اسپیس ہو, کوئی بھی چیز ہو. بھارت چائنا سے ٹریڈ بھی کرے گا $100 بلین کی, لیکن بھارت چائنا کو کمپیٹ بھی کرے گا. چائنا کو یہ چیز پسند نہیں ہے. اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے, یاد رکھیے گا, آپ لوگوں نے کہاوت سنی ہوگی, اور انٹرنیشنل پالیٹکس کی بھی ایک بڑی اہم کہاوت ہے کہ ایک علاقے میں دو شیر نہیں رہ سکتے. چائنا کا رول ساؤتھ ایشیا میں بڑا امپورٹنٹ ہے, چاہے وہ مالدیوز ہو, چاہے وہ بنگلہ دیش ہو, چاہے نیپال, بھوٹان, پاکستان, افغانستان, یہ سارے کنٹریز ہوں, ایون شری لنکا ہو. تو چائنا کا رول ان سارے علاقوں میں بڑا امپورٹنٹ ہے, اور یہ جتنے بھی کنٹریز ہیں ایکسیپٹ فرام انڈیا, انڈیا کو چھوڑ کے یہ سارے کے سارے کنٹریز چائنا کی ہیجمونی کو مانتے ہیں. مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ چائنا از اے گریٹ پاور, اور چائنا جو ہے وہ ان کنٹریز کے ساتھ کوپریشن کر کے ان کو آگے لے کر جا سکتا ہے, لیکن لیڈرشپ چائنا کی رہے گی. تو یہ سارے کنٹریز مانتے ہیں, ایون انکلوڈنگ پاکستان. بھارت یہ نہیں مانتا, اینڈ دیٹس اے بیسک ریزن وائی جو لوگ یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ پاکستان دور ہو جائے گا امریکہ, چائنا سے, اگر امریکہ کے قریب آ گیا تو ان کی یہ بات فلاڈ ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں پاکستان کی کیا اسٹریٹجی اور چائنا اوپر چیزوں کو کیسے دیکھ رہا ہے. اب اس بات کو ذرا سمجھیے گا. مور امپورٹنٹلی, چائنا جو ہے وہ ہمالیاز پہ اوپر بیٹھا ہوا ہے. چائنا جو ہے وہ نہیں کھو سکتا پاکستان کو, بیکاز پاکستان چائنا کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے. اسٹریٹجک پارٹنر کا مطلب ہوتا ہے کہ دیر از اے لانگ ٹرم فرینڈشپ, یہ بڑی لمبی فرینڈشپ ہے, یہ کوئی 10-15 دن کی نہیں ہے. یہ فرینڈشپ پاکستان کی شروع ہوئی تھی, جو انٹینسٹی اس میں آئی یہ 2012-13 کے بعد شروع ہو چکی تھی, جب امریکہ بھارت کے قریب آ گیا تھا. تو چائنا کو بھی ایک ایسا ایلائی چاہیے تھا ریجن میں جو بھارت کو کاؤنٹر کر سکے. یور اینیمیز از مائی فرینڈ, میرے دشمن کا دشمن میرا دوست ہے. اور پاکستان کی تو چائنا سے بہت پہلے سے دوستی ہے. میں آپ کو ایک اسٹریٹجی بتا رہا ہوں گلوبل پالیٹکس کی.
تو چائنا کبھی نہیں چاہے گا کہ بھارت پاکستان کے اوپر حملہ کر کے پاکستان کو ویک کرے، کیونکہ اگر پاکستان ویک ہوگا تو چائنا کے الائز ویک ہوں گے، چائنا کا الائی ویک ہوگا تو کل کو چائنا گوادر پورٹ کیسے استعمال کرے گا؟ تو چائنا کے لیے بڑا ضروری ہے کہ پاکستان پہ بھارت حملہ نہ کرے. دیٹس وائی آئی ایم سیئنگ اگر بھارت نے اپنا پوسچر پاکستان کو لے کے گرم رکھا تو پھر چائنا کی بھی فوج اوپر بیٹھی ہوئی ہے ہمالیاز پہ، وہ اپنی ڈویژنس کو بڑھا سکتا ہے، اپنی فوج کی نفری کو بارڈر پہ وقتی طور پہ بڑھا سکتا ہے تاکہ بھارت پہ پریشر ڈالے کہ وہ اپنی فوج کو پاکستان کے اوپر کراس نہ کرے یا پاکستان سے زیادہ انٹینسٹی کی لڑائی نہ ہو. آلریڈی ہمیں اس بارے میں پتہ ہے، ایون انڈیا کی جتنی بھی ملٹری جو لیڈرز ہیں، خاص طور پہ جو بھارت کے جو بھارت کے انڈین ایئر چیف تھے بھارتی صاحب، ایئر چیف مارشل جنرل بھارتی، انہوں نے بھی یہ بات کہی کہ جو بھارت کی پاکستان کے ساتھ لڑائی نہیں ہے، بھارت کی لڑائی اصل میں چائنا کے ساتھ ہے. وی آل نو کہ چائنا نے پاکستان کو کتنا سپورٹ کیا. نو ڈاؤٹ کہ پاکستان کی جو ایئر فورس ہے، ملٹری ہے، نیوی ہے، وہ بڑی پروفیشنل ہے، بٹ جو اکوپمنٹ ہے وہ کہیں نہ کہیں چائنا کا بڑا زبردست کام آیا ہے جس کو پاکستان نے یوز کیا اگینسٹ انڈیا، اور پھر پاکستان نے بھارت کے 7 فائٹر جیٹس گرائے. اب اگلی بات سنیے گا، یہ ہے چائنا کا فیکٹر. اگلا امپورٹنٹ فیکٹر ہے جو پاکستان کی اسٹریٹجی ہے، اس میں ہے بنگلہ دیش. اب بنگلہ دیش کیا بھارت پہ اٹیک کرے گا؟ یہ بھی لوگوں کے دماغوں میں ایک سوال آتا ہے، کیونکہ بنگلہ دیش نے ریسنٹلی فائٹر جیٹس بھی لینے لگا ہے. J-10C وہ لینے والا ہے چائنا سے. اس کے علاوہ جو ہے وہ ٹرکی سے بھی ڈفرینٹ طرح کے ڈیفنس سسٹمس لے رہا ہے. اس میں اوبیسلی پاکستان کا بڑا رول ہے، بیکاز ان سارے کنٹریز کے ساتھ تعلقات پاکستان کے بڑے قریبی ہیں. پھر جنرل شمشاد صاحب جو تھے وہ موجود تھے 2 دن پہلے بنگلہ دیش میں، ان کی ملاقات ہوئی. چیف ایڈوائزر بنگلہ دیش جن کا نام محمد یونس صاحب ہے، جو لیڈر ہے اس ٹائم پورے کنٹری کے، اور پھر ملٹری لیڈرشپ سے بھی ان کی ملاقات ہوئی. سو یہ سارا معاملہ ہو کیا رہا ہے؟ دیکھیں، امپورٹنٹ تھنگ از دیٹ کہ بنگلہ دیش کو ڈپلومیٹکلی قریب لا کے شیخ حسینہ جو ہے وہ اب آؤٹ ہو چکی ہیں. سو پاکستان بھی کہیں نہ کہیں بنگلہ دیش میں اسٹریٹجک ڈیپتھ لینا چاہ رہا ہے تاکہ پاکستان کا بھی ایک اور الائی ریجن میں آ جائے، تاکہ بھارت کی جو گرپ ہے وہ آہستہ آہستہ اس ریجن میں ویک ہو. دیٹس وائی بھارت کے اوپر پریشر آیا، اور بھارت نے کہا کہ ہم اپنی پرانی جتنی بھی باتیں ہیں جو طالبان کے بارے میں ہم نے کہیں کہ نہ طالبان لڑکیوں کو پڑھاتے ہیں، نہ طالبان لڑکیوں کا خیال رکھتے ہیں، وہ تو بلکہ ان کو کوڑے مارتے ہیں، وہ ساری باتیں بھارت بھول گیا. ایون متقی صاحب کو بھارت نے اتنا جو ہے وہ اب بینیفٹ دیا کہ متقی صاحب نے جب کہا طالبان کے لیڈر نے کہ ہم چاہتے ہیں کہ خواتین فیمیلز جو ہیں وہ اس میٹنگ میں نہ آئیں، تو فیمیل جرنلسٹ کو میٹنگ میں نہیں آنے دیا، جسے بعد میں احتجاج ہوا. بٹ اب اسٹیٹ کی پالیسی ہے بھارت کی کہ وہ افغانستان کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرے گا بیکاز آف پاکستان. سو یہ پاکستان کے پاس 2 بڑے ایڈوانٹیجز ہے کہ اوپر ایک رائزنگ پاور بیٹھی ہوئی ہے چائنا جو پاکستان کی طرف ہے، اور بنگلہ دیش ہے. تیسری امپورٹنٹ کیا چیز ہے؟ دیکھیے، ایک تھنکنگ پاکستان میں یہ بھی ہے کہ اگر کل کو خدا نہ خواستہ، میں پھر کہہ رہا ہوں، اگر کل کو خدا نہ خواستہ ایسا ہوتا ہے کہ بھارت جو ہے وہ پاکستان کے اوپر فرنٹ کھولتا ہے اور افغانستان کی طرف سے فرنٹ کھولنے کا خطرہ ہوتا ہے، تو کیوں نہ اس کو پریونٹ کر دیا جائے. کس فارم پہ؟ پاکستان افغانستان کے اندر ہی لڑائی کرے، بفر زون بنا کے اپنی فوج کو کچھ اندر لے جائے، بفر زون بنا لے تاکہ لڑائی جو بھی ہو وہ افغانستان کے اندر ہی ہو، وہ لڑائی پاکستان کے میجر بارڈرز پہ نہ آئے، جس سے پریشر پاکستان پہ نہ آئے. لیکن یہ اسٹل ایک بہت ایکسٹریم فارم ہے. یہ ہو بھی سکتی ہے، اگر پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ میں یہ رہا تو یہ ہو بھی سکتی ہے، لیکن یہ اتنی ایزی نہیں ہے. اٹس اے ویری کمپلیکیٹڈ تھنگ، بیکاز پھر افغانستان کے جو طالبان ہیں وہ گوریلا وار فیئر میں بڑے ماہر ہیں، تو اس چیز کو دیکھنا بڑا ضروری ہے. بٹ آئی ایم اسٹل سیئنگ کہ کیونکہ پاکستان اور سعودی عربیہ بھی بڑے قریب ہیں، تو یہ معاملہ بھی کہیں نہ کہیں زیر غور آ سکتا ہے. اگر طالبان جو ہے انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ تحریک طالبان پاکستان کا ساتھ دیں گے اور وہ ان کو ڈسمینٹل نہیں کریں گے، تو ایونچولی پاکستان کے پاس یہ بھی آپشن ہے فیوچر میں، کیونکہ پاکستان 2 فرنٹ افورڈ نہیں کر سکتا. بٹ دیر از آلسو اے ویری امپورٹنٹ تھنگ، پاکستان کا 2 فرنٹ چیلنج ہے نہیں. یہ بھی اب انفارچونیٹلی بھارت کی طرف سے ایک چیز دی گئی کہ پاکستان کو بھی 2 فرنٹ تھریٹ ہے. جس طرح پاکستان اور چائنا کی طرف سے بھارت پریشان رہتا ہے، تو پاکستان بھی افغانستان کی طرف سے پریشان رہے گا اس طرح نہیں، ایسا نہیں ہے. کیونکہ افغانستان کی جو ملٹری ہے وہ کوئی اتنی پروفیشنل ملٹری نہیں ہے. دے آر فائٹرس اینڈ دے ڈونٹ ہیو پراپر ٹریننگ. ملٹری کی پراپر ٹریننگ ہوتی ہے اور ملٹری کا انسٹیٹیوشن ہوتا ہے. یہ جتھے ہیں، تحریک طالبان افغانستان کندہار گروپ، تحریک طالبان افغانستان ہلمند گروپ، تحریک طالبان افغانستان جو ہے وہ کابل گروپ، ان کے گروپس ہیں، یہ جتھے ہیں. یہ پراپر انسٹیٹیوشن نہیں ہے، یہ کبھی بھی الگ ہو سکتے ہیں. انسٹیٹیوشن کبھی بھی ٹوٹتا نہیں ہے، وہ ہمیشہ ایک جگہ پہ رہتا ہے اور اس کا ایک پراپر سربراہ ہوتا ہے. تو ان کے ڈفرینٹ جتھے ہیں. دیٹس وائی دے ڈونٹ ہیو اے پراپر لیڈرشپ. اور اسی وجہ سے جب پاکستان اور افغانستان کی ریسنٹلی ٹاکس ہو رہی تھیں استنبول میں، جو فی الحال ختم ہو چکی ہیں، تب ہمارے پاس یہ رپورٹس آئیں کہ تحریک طالبان افغانستان کبھی کابل میں کال کر رہے ہیں، کبھی کندہار میں کال کر رہے ہیں، کبھی ہلمند میں کال کر رہے ہیں، بیکاز وہ اپنی تینوں لیڈرشپ سے اس بات کو کنوے کر رہے ہیں، میسج کو. اس کا مطلب ہے ان کی کوئی سینٹرل لیڈرشپ نہیں ہے. سو اٹس ناٹ اے انسٹیٹیوشن.
یہ جتھے ہیں اور اوبیسلی یہ فائٹرز ہیں اور فائٹرز ہوتے اس طرح ہی ہیں. اگلی بات سنیں گا. اگلا پاکستان کا اہم رسپانس جو ہے وہ آلریڈی ہم بتا چکے ہیں کہ امریکہ پاکستان کے اس ٹائم کلوز ہے. یہ کہنا غلط ہے کہ پاکستان کی امریکہ لانگ ٹرم کلوز ہوگا بیکاز پاکستان کبھی چائنا کو چھوڑ نہیں سکتا, لیکن جب تک امریکہ پاکستان کے ساتھ ہے اگلے 2-3 سال جب تک ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہیں, تب تک وہ کہیں نہ کہیں بھارت کو روکنے کی کوشش کریں گے کہ وہ پاکستان پہ اٹیک نہ کریں. اب امریکہ کتنا کامیاب ہوتا ہے وی ڈونٹ نو, کیونکہ پاکستان اس ٹائم جو نیٹو کے کنٹریز ہیں رومانیہ اور پولینڈ, ان سے بھی کہیں نہ کہیں مدد لینے کی کوشش کر رہا ہے. اوبیسلی مدد وہ فری میں تو نہیں دیں گے, وہ پیسے لیں گے پاکستان سے, بدلے میں پاکستان پیسے دے گا ان کو, لیکن پاکستان بھی ویسٹرن اکوپمنٹ لینے کی کوشش کر رہا ہے, پلس چائنا کا اکوپمنٹ تو ہے ہی, تاکہ اگلے مارکیٹ کے لیے پاکستان تیار ہو جائے. اور یہ بیسکلی ساری اصلی سٹوری ہے, یہ بیسکلی ساری کہانی ہے کہ جو بھارت کا اسٹریٹجی ہے, بھارت کا جو مور امپورٹنٹلی رسپانس ہو سکتا ہے پاکستان کو لے کے, اور اس کے جواب میں پاکستان کا رسپانس بھارت کو لے کے کیا ہوگا, بیکاز اٹس اے ویری ویری امپورٹنٹ تھنگ کہ پاکستان جو ہے وہ یہ گیم لوز کر نہیں سکتا, بیکاز یہ بہت ہائی اسٹیک معاملات ہیں. اور مور امپورٹنٹلی پاکستان کی اسٹریٹجی میں اب تھوڑا سا پاکستان نے اوفینسو بھی اپنے آپ کو دکھانا شروع کیا. ایک تو پاکستان نے راکٹ فورس اپنی بنا لی ہے, دوسرا کل ہمارے پاس یہ رپورٹس ہیں کہ بلوچستان کا ایک بہت امپورٹنٹ علاقہ ہے ہرنائی, وہاں پہ ایک ہائپر سونک بلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ ہوا. یہ ہمارے پاس رپورٹس آئی ہیں, میں نے اس پہ ویڈیو بھی بنائی ہیں. ISPR یا پاکستان کا جو نیشنل میڈیا ہے اس نے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی. بٹ ون تھنگ از فار شیور کہ پاکستان بھارت کا جو اگلا مارکا ہے وہ ہونے والا ہے, اور پاکستان کی جو ریڈینس ہے وہ بالکل جو ہے وہ ریڈی ہے پاکستان. اور جو پاکستان کی اسٹیٹ ہے وہ ہٹ کرے گی ہارڈ اپنے سارے اینیمیز کو جو پاکستان کے اوپر جو ہے وہ اٹیک کرنے کی کوشش کریں گے, کیونکہ پاکستان کی جو ساورنٹی ہے, پاکستان کی جو اسٹیٹ ہے, پاکستان ایز اے کنٹری, اٹس آلسو ویری امپورٹنٹ فار آل آف اس اینڈ آلسو فار آل آف یو. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. مجھے آپ لوگ میرے ٹویٹر پہ فالو کر سکتے ہیں, میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @geopol_lab. اپنے سوالات کیجیے گا, آپ کے سوالات کے جوابات ضرور دوں گا. اپنا خیال رکھیے گا, خدا حافظ.